میں نے عرض کیا کہ آدمی ہمیشہ صحت مند نہیں رہتا ہے، مدرسے کے حالات میں بھی اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں۔ جب تعلیم و تربیت اور مدرسے کا اندر اور باہر کا نظام درست ہوتا ہے تو گویا مدرسہ صحت مند ہے، اور اگر تعلیم و تربیت میں کمی آ گئی، اندر اور باہر کا نظام بگڑا سا ہو تو گویا مدرسہ بیمار ہے اور صحت مند نہیں۔ لیکن دوست اور بزرگوں، اخلاص کے ساتھ مدرسے کی بنیاد ہوتی ہے اور اس کے جو بنیاد ڈالنے والے ہوتے ہیں، شروعات کرنے والے ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، تو ان کی اخلاص کی برکت ہوتی ہے، ان کا اخلاص رنگ لاتا ہے اور اتار چڑھاؤ ہو پھر وہ مدرسہ بھر جاتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو بھیج دیتا ہے، ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے مدرسہ سنبھلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ یہی حالات تقریباً سبھی مدرسوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ چھوٹے بڑے جو بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، ہمیشہ یکساں نظام نہیں رہتا ہے۔ جو بڑے لوگ اٹھ جاتے ہیں، بڑی شخصیت اٹھ جاتی ہے تو ادارے پر بڑا فرق آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے ادارہ پھر ترقی کی راہ پر چل پڑتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ بڑی شخصیت ہوتی ہے جن کی پکڑ مدرسے پر، جن کی گرفت علاقے پر ہوتی ہے، ایسے افراد جب چل بستے ہیں، مدرسے سے چلے گئے یا اللہ کو پیارے ہو گئے تو مدرسے کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ لیکن بنیاد ڈالنے والے جو ہوتے ہیں بانی لوگ، ان کا جو اخلاص ہوتا ہے وہ اخلاص رنگ لاتا ہے اور پھر اللہ پاک ایسے افراد کو کھڑا کر دیتے ہیں، مہیا فرما دیتے ہیں کہ پھر وہ ادارہ ترقی کرتا ہے۔ کلمہ اپنے حضرت نے حضرت مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے کہ بہار میں ایک شخصیت تھی، مقصود بہار تھے، حضرت کا جو فیض تھا اور روحانی جو کیفیت ہوتی تھی ان کی مجلس میں، ان کی گفتگو میں، اور ادارے کے اندر بھی سلوک کلمہ میں ایک زمانہ رہ گئے۔ جب حضرت بیمار پڑے تو ایک ساتھی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کے بعد ادارے کا کیا ہوگا؟ آپ کے بعد ادارے کا کیا ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا سمجھیے کہ حضرت کے جن لوگوں نے دیکھا ہے، سنا ہے، تو حضرت فرماتے تھے سمجھیے کہ سخن کا کیا تھا، سمجھیے کہ اللہ کسی مرد کو بھیج دے گا اور ادارہ چلے گا، ترقی کرے گا۔ ہوا ایسے ہی۔ حضرت کی وفات کے بعد کہاں کہ حضرت زبیر صاحب دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد، وہاں سے اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، شورا کے لوگوں نے ان کو خاص دعوت دی، 17-18 ان کے شرائط تھے، ان سب کو منظور کر کے کہا آپ آئیے۔ چنانچہ ان کی پرانی جگہ تھی حضرت ماں کی، وہ آئے اور پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک نے اس کو ٹیکا دیا اور سہارا دیا، اللہ نے فضل فرمایا اور پھر وہ ترقی کرتا چلا گیا۔ کبھی حضرت مولانا، ہم لوگ تو بہت لگوا تھے اور قریب تھے ان کے، کبھی حضرت مولانا معصوم صاحب لوگ کہتے میرے بعد نہ معلوم کیا ہوگا، آپ لوگ مدرسے کو جہنم میں لے جائیے گا کہ کیا کیجیے گا؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں حضرت، جہنم میں نہیں جائے گا مدرسہ، جنتی میں جائے گا۔ آپ چلے جائیں گے تو اللہ کوئی اور کو بھیج دے گا۔ کبھی جھلا کر کے ایسا بھی کرتے تھے، میرے بعد نہ معلوم کیا کیجیے گا، مدرسے کو جہنم میں لے جائیے گا کہ کیا کیجیے گا؟ تو ہم کہتے کہ نہیں مدرسہ جنت میں جائے گا،
جی اللہ افراد پیدا کرتے ہیں. تو دوست اور بزرگوں، حالات مدرسے میں کے اندر اتار چڑھاؤ ہر مدرسے کے حالات میں ہوتے ہیں، بڑے اداروں میں بھی یا چھوٹے اداروں میں بھی. لیکن اخلاص کے ساتھ جو بنیاد ڈالنے والے ہوتے ہیں، شروع کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے اخلاص کا اثر ہوتا ہے، ان کے اخلاص کا اثر ہوتا ہے. سارے لوگ اطمینان سے لیتے ہم لوگوں کی نماز یہی پر ہوگی انشاءاللہ. جو ساتھی مسجد میں ہے وہ جواب کر لیں گے. ہم لوگوں یہ ہم سب ہیں ماشاءاللہ، سب خواصی ہیں جی، اور ہمارے بچے ہیں، طلبہ ہیں، پڑھنے والے ہیں. یہ خواصی کا مجمع ہے. ہمارے اور آپ کے جو بڑوں نے اس ادارے کو قائم کیا، جو اللہ کو پیارے ہو گئے، چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. انہوں نے جو کیا اس کا اجر و ثواب تو ان کو مل گیا اور ملے گا. اب یہ ادارہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کس اخلاص کے ساتھ اور کتنی مستعدی کے ساتھ اور فکر کے ساتھ یہ اس ادارے کو ہم آپ چلاتے ہیں، یہ اپنی امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ چلاتے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے لیے امتحان کی گویا گھڑی. انہوں نے تو نبھا لیا اور چلے گئے. اب یہ بوجھ جو ہے آپ کے کاندھے پر، آپ کے کاندھے پر. پورے عوام کے نمائندہ گویا شورا کے افراد ہوتے ہیں. شورا کے جو نمائندہ ہوتے ہیں وہ محتمم صاحب ہوتے ہیں اور صدر مدرس ہوتے ہیں. اندر کے سارے نظام کو محتمم صاحب اور صدر مدرس صاحب مل کر کے ڈیل کرتے ہیں اور اس کو تعلیمات کے لائن سے، مالیات کے لائن سے، دونوں لائن سے وہ فکر کرتے ہیں اور شورا کے لوگوں کو گویا مطمئن کر لیتے ہیں. اور پھر شورا کے لوگوں نے اعتماد کیا ہے ان پر، تو پورے عوام کے نمائندہ گویا شورا کے افراد ہوتے ہیں. اب شورا کے جو نمائندہ ہوتے ہیں یہ محتمم صاحب ہوتے ہیں اور صدر مدرس صاحب ہوتے ہیں. محتمم صاحب تو پورے مدرسے کے ہو گئے اور صدر مدرس صاحب گویا تعلیمات کے ذمہ دار ہوئے. تعلیم و تربیت کے لائن سے ان کو زیادہ فکر کرنی ہوگی اور ان سے زیادہ فکر محتمم صاحب کو کرنی ہوگی. اور شورا کے احباب کو دیکھتے رہنا ہوگا کہ بھائی تعلیم و تربیت کے لائن سے جی اور مالیات کے لائن سے یہ مدرسہ صحیح نہج پر چل رہا ہے کہ نہیں. دوست اور بزرگوں، اصل میں مدرسہ 3 چیزوں کا نام ہے. ہمارے یہاں کوئی مہمان آتے تھے، حضرت زبیر صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے مدرسہ جو ہے نا 3 چیزوں کا نام ہے. یہ بچوں کو دیکھیے، یہ پڑھنے والے ہیں، یہ اساتذہ ہیں، پڑھانے والے ہیں، آ جا کر کے کتب خانہ کتاب کو دیکھ لیجیے. یہ 3 ہی چیز کا مجموعہ مدرسہ، پڑھنے والے ہوں اور پڑھانے والے ہوں اور کتاب موجود ہو. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی تھی انار کے درخت کے نیچے. ایک پڑھنے والے مولانا محمود، ایک پڑھانے والے ملا محمود اور کتاب. انار کے درخت کے نیچے شروع ہوا، وہی رفتہ رفتہ جو ہے دارالعلوم دیوبند بن گیا. تو درخت کے نیچے ہی صحیح کیوں نہ ہو، پڑھنے والے ہوں، پڑھانے والے ہوں اور کتاب ہو. یہی تینوں چیزوں کے مجموعہ کا نام مدرسہ. مدرسہ بلڈنگ کا نام ہرگز نہیں ہے، بلڈنگ کا نام نہیں ہے. مکان تو ضرورت کی چیز ہے. جیسے جیسے بچے پڑھتے ہیں ضرورت پڑتی چلی جاتی ہے اور آدمی کو مکان بنانا پڑتا ہے. جیسے آپ ہی کے فیملی میں بچے پڑھ گئے، اب اکیلے تھے، اب 5 لڑکے ہیں اور پھر 5 لڑکوں کے 5 بیٹے ہیں تو 50-25 ہو گئے. تو مکان تو بنانا ہی پڑے گا، باہر نکلنا ہی پڑے گا. یہی حال مدرسوں کا. ہمارے یہاں سب سے بنیادی چیز تعلیم و تربیت. یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ تعلیم و تربیت پر ہم سب سے زیادہ محنت کریں گے. ہمارے اساتذہ سب سے زیادہ محنت کریں گے. تعلیم و تربیت کے لائن سے کوئی شکایت نہیں ہے ہمارے یہاں. اور دوسری کمی ہو تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ سہ لیں گے، لیکن تعلیم کی لائن سے اگر کسی کہیں سے شکایت آ رہی ہے تو ہم
استاد کو بے عزت نہیں، استاد کو بلا کر کے ان کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں یہ شکایت ہے، یہ شکایت ہے، یہ شکایت کا دور کیجیے۔ تو تعلیم و تربیت تو مدرسے کی سب سے بنیادی چیز ہے۔ اسی کے اندر اگر کمی آئے گی اور اس کے اندر شکایت آئے گی، شکایت بھی بیجا نہیں بجا شکایت ہے۔ عقائد مقام یہاں کوئی آدمی سے دوری ہے تو ان کے بال کی کھال نکالیں اور ان کو جو ہے مقرون کریں اور ان کی کھچائی کریں نا، انصاف کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، واقع میں معقول وجہ ہے اور شکایت ہے تو شکایت کو دور کرنے کی فکر ہوگی۔ تو سب سے بنیادی چیز ہمارے یہاں تعلیم و تربیت، تعلیم بھی مضبوط ہو، حفظ کی تعلیم ہے وہ کیسے مضبوط ہو، دینیات کی اطفال کی تعلیم ہے وہ کیسے مضبوط ہو، عربی درجے فارسی درجے کے بچے آ رہے ہیں تو ان میں کیسے ہم تعلیم کو مضبوط تر بنائیں، اس کی فکر کرنی ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی ہو، بچوں کی دیکھ ریکھ ہو، نماز میں ان کی نگرانی ہو، یہ وہ صحیح کمرے میں سلیقہ سے صحیح سے رہتے ہیں یا نہیں، اس کی نگرانی ہو، نماز کے لیے ان کو جگانا ہے، کھانے پر ان کی نگرانی ہو، یعنی اس طریقے سے ان کی نگرانی ہو کہ ان کی تربیت ہو۔ یہ نماز میں حاضری، سبق کی حاضری اور پھر رہن سہن ان کا سلیقہ طریقہ، یہ سب دیکھنا ہوتا ہے۔ کوئی بچہ اگر بغیر سلام کر کے ہی آ جائے تو روک ٹوک کرنا ہے، سلام کر کے نہیں آئے کیا باہر سلام کر کے آ، یہ سب سکھانا ہے۔ صاف ستھرا نہیں رہتا بچہ تو اس کے لیے منہ ہے نہیں، کپڑے کتنے گندے ہو رہے ہیں، یہ روک ٹوک سے جو ہے تربیت ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بھی تربیت کی تھی، دراصل روک ٹوک آپ نے کیا۔ یہ اب ایک صحابی آئے سیدھے گھس گئے حجرے میں، آپ نے فرمایا ہے کیا اس کو باہر لے جاؤ، اس کو طریقہ آنے کا بتلاؤ۔ حضرت انس ان کو باہر لے گئے، کہا کہ دیکھیے سائڈ میں کھڑے ہوئے اور کہی السلام علیکم، اندر آ سکتا ہوں؟ السلام علیکم ادخلوا، چنانچہ وہ اس طریقے سے سلام کیا، اجازت لیا، پھر اجازت ہوئی تو اندر آئے۔ یہ ہوا۔ اب اگر ان کو ان کے ہاتھ میں چھوڑ دیا جاتا، نادانی ہے، نظر انداز کر دیا جاتا تو پھر اصلاح نہیں ہوتی۔ اصلاح ہوتی ہے روک ٹوک سے۔ جی تو ہمارے اساتذہ جو ہے روک ٹوک کرتے ہیں۔ جی نماز میں اگر گڑبڑی کیا، نماز صحیح طور پر نہیں پڑھ رہا ہے تو روک ٹوک، نماز ایسے پڑھنی چاہیے، غلط طریقے پر بیٹھا ہوا ہے قاعدہ میں تو اس پر روک ٹوک ہو۔ مار پیٹ نہیں، مار پیٹ کا زمانہ اب نہیں، محبت سے محنت سے ہمارے اساتذہ پڑھاتے ہیں، اب پڑھانا بھی چاہیے محنت سے اور محبت سے۔ تو تعلیم و تربیت کو پوری توجہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ مالیات کا ہوتا ہے، مالیات کا بھی حساب بالکل صاف ستھرا ہو۔ ہم لوگ تو کہیں بھی کسی مدرسے میں جاتے ہیں، ان دونوں موضوعوں پر ہم لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے۔ بھائی مالیات کا حساب بالکل صاف ستھرا ہو، یہ ہر دن اگر آمدنی اور خرچ جو ہے درج ہوتا جائے رجسٹر میں اور مہینے کے ختم پر حساب ہو جائے، کوئی مشکل نہیں۔ اور پھر سال میں ایک دفعہ جو ہے حساب ہو کر کے گوشوارہ تیار ہو جائے، یہ کوئی مشکل نہیں۔ آگے چھوٹے مدرسے میں تو 5-10 منٹ بھی اگر روزانہ حساب کتاب کے لیے فارغ کر کے لگائے تو آسانی سے حساب کتاب صاف ہوتا چلا جائے، ذہن میں خالی رہے نہ رجسٹر میں، جو آمدنی آئی رجسٹر میں درج ہو، جو خرچ ہوا تو پیسہ ہو کہ 2000 ہو، جو خرچ ہو وہ رجسٹر میں درج ہو۔ مالیات کا حساب بالکل صاف ستھرا۔ ہم لوگوں کے ہاں مہینے کے ختم پر ہم لوگ حساب کرتے ہیں، یہ آمدنی ہوئی، یہ خرچ ہوا، خرچ کرنے کے بعد یہ تحویل بچی، بچت، وہ بچت ہے تو کہاں ہے؟ تجوری میں ہے کہ بینک میں ہے؟ مطبخ کا جو ذمہ دار ہم نے بنایا ہے ان کو خرچ وغیرہ کے لیے پیسہ دے رکھا ہے، کسی استاد نے کوئی قرض لیا ہے، یہ پوری تفصیل ہوتی ہے۔ اب 12 بجے رات میں بھی اگر آ جائے مدرسے میں
اور اس دن کا حساب اگر لینا چاہیں اس دن تک تو آپ کو ہم حساب دے دیں گے، بالکل حساب صاف ستھرا۔ جب ہم 5 آدمی کو ہم حساب نہیں سمجھا سکتے ہیں تو اللہ کے یہاں حساب کہاں سے ہم دے دیں گے؟ جب 5 آدمی کو ہم حساب کتاب نہیں سمجھا پا رہے ہیں تو اللہ کے یہاں حساب کہاں سے دے دیں گے؟ اصل میں یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے یہاں حساب دے ہیں اور وہاں ہمیں حساب دینا ہے، لیکن یہ عوامی ادارہ ہے، عوام سے ہم تعاون لیتے ہیں، حساب کتاب ہمارا صاف ستھرا رہے گا تو عوام کے دل اس کے طرف مائل ہوں گے، کھینچیں گے کہ نا حساب صاف ستھرا اور صحیح جگہ پر پیسہ لگتا ہے، وہاں دینے جیسا ہے، کام صحیح ہو رہا ہے تو لوگوں کے قلوب اس جانب متوجہ ہوں گے اور ادارے کا بھرپور تعاون کریں گے، مالیات مضبوط ہوگی، اساتذہ کی تنخواہ میں بھی فائدہ ہوگا، بچوں کی تعداد بھی بڑھتی ہوئی چلی جائے گی، ہر طریقے سے جگہ گویا فائدہ ہوگا۔ اور حساب کتاب صاف نہیں ہوگا تو عوام میں بدگمانی ہوگا، مولوی صاحب نے کھایا اور سیکریٹری صاحب نے کھایا اور بلاتی صاحب نے اتنا مارا ہے، ایسی ہی بدگمانی ہوتی چلی جائے گی، شکوہ شکایت اور کوئی بدگوئی بھی ہوتی چلی جائے گی اور اس طریقے سے بے برکتی ہوگی۔ اس لیے ہم لوگ جہاں گئے، چھوٹا بڑا مدرسہ کوئی بھی ہو تو ہم لوگ وہاں ان 2 باتوں کو ضرور رکھتے ہیں کہ بھائی تعلیم و تربیت کو مضبوط کرنا ہے اور مالیات کا حساب بالکل صاف ستھرا رکھنا ہے، عوام کو مطمئن رکھنا ہے۔ اور دوست اور بزرگوں، اخلاص تو سب میں ہو، اخلاص کے ساتھ ہمارے جو ساتھی چندہ دیتے ہیں وہ بھی اخلاص کے ساتھ دیں، جی ہمارے جو ممبران شورا کمیٹی کے ممبر ہیں وہ بھی اخلاص کے ساتھ دینی خدمت سمجھ کر کے ادارے سے جڑے رہیں، ہمارے اساتذہ بھی اخلاص کے ساتھ پڑھے پڑھاویں، ہمارے طلبہ بھی پڑھیں، اور اس طریقے سے جو ہے جو محتمم صاحب ہیں، ہمارے صدر مدنی صاحب ہیں، ان کے اندر سے اور زیادہ اخلاص ہو۔ دیکھیے ہم لوگ کہاں کرتے ہیں، یہ جو ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں واقع میں ان کے اخلاص کی بات یہ ہے، یہ رجسٹر پر وہ 6 گھنٹے کی حاضری بناتے ہیں، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ 24 گھنٹہ ڈیوٹی دیتے ہیں، فجر کے بعد بھی لے کر کے حفظ کے بچوں کو بیٹھے ہوئے ہیں، فجر کے بعد ابھی گھنٹی نہ لگی ہے اس کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بچے رہ گئے سننے کے لیے تو دوپہر میں چھٹی کے بعد بھی سن رہے ہیں، تھا مغرب عشاء کے درمیان بھی بیٹھ کر کے ان کا نگرانی کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ ان کے اخلاص کی بات ہے۔ جی ہمارے یہاں وہ حضرت زبیر صاحب مرحوم کہا کرتے تھے کہ یہ ٹن کی ڈیوٹی نہیں ہوگی، یہاں مدرسے میں ٹن کی ڈیوٹی سے نہیں کام چلتا ہے، یہاں خدمت سے کام چلتا ہے۔ گھنٹی بجی ٹن تو آ گئے، گھنٹی بجی ٹن تو پور سے اڑ گئے چلے گئے نہ، اس سے مدرسے کی تعلیم و تربیت میں استحکام مضبوطی نہیں آئے گی، خدمت کا جذبہ ہوگا۔ ہمارا مرحوم کہا کرتے تھے کہ 6 گھنٹے کی جو آپ ڈیوٹی دیں گے اس کی تو آپ تنخواہ پاتے ہیں، اس پہ کٹوتی کریں گے تو اللہ کے یہاں پکڑ جائیں گے، اور آپ جو اضافی محنت کریں گے، الگ سے آپ جو محنت کریں گے اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ 6 گھنٹہ جو آپ ڈیوٹی کریں گے تو آپ تو اس کی تنخواہ پا رہے ہیں جی، اور 6 گھنٹے کے علاوہ جو آپ کی اضافی محنت ہوگی، مغرب سے عشاء کے بیچ آپ محنت کر لیں گے جی، صبح میں گھنٹی بجنے سے پہلے، فجر سے پہلے آپ کچھ محنت کر لیں گے، یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا اور اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا جی۔ تو فرماتے تھے کہ بھائی مدرسے کا نظام، مدرسے کی تعلیم و تربیت جو ہے نا مضبوط نہیں ہوگی، ڈیوٹی سے، خدمت سے جو ہے یہ تعلیم و تربیت کے اندر مضبوطی آئے گی۔ تو اساتذہ کو بھی یہ مزاج بنانا ہوتا ہے، اور عام طور پر مدرسوں میں اساتذہ ایسا کرتے ہیں جی، تن کی ڈیوٹی نہیں۔ بورڈ کے مدرسوں کے ہم لوگ ذمہ دار نہیں ہیں، بورڈ کے مدرسے کو تو سائڈ کیجیے، اپنے جو پرائیویٹ ادارے ہیں یہاں ایسے ہی نظام جی، مغرب عشاء کے بیچ بھی استاد لگے رہتے ہیں جی، اور دن کے اندر بھی جو 10 مقصد اس کے علاوہ اوقات کھلے بلائے نہیں ہیں، ان میں سے نہ ہم فرشتہ ہے نہ آپ فرشتہ، نہ ہم فرشتہ ہے نہ آپ فرشتہ ہے جی۔ کبھی کوتا ہے کس میں نہیں ہے، ہم میں نہیں ہے کہ آپ میں نہیں ہے، کس میں نہیں ہے جی،
اس لیے کہتے ہیں کہ جو کمی ہو اس کی اصلاح کرنا. کیا فرمایا گیا؟ المومن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. آئینہ جو ہے نا، دیکھیے آئینہ تو آپ کے چہرے کے اندر جو خرابی ہوگی آئینہ چپے سے بتلائے گا، چلائے گا نہیں. آئینہ دیکھیے گا تو چپے سے آئینہ جو ہے آپ کی کمی کوتاہی کو ظاہر کرے گا. آپ کے چہرے میں یہ لگا ہوا ہے، یہ خرابی ہے، تو چپے سے بتلائے گا. کہتے ہیں کہ بہو کو ساس بساتی، کیا بہو کو جو ہے ساسیں بساتی، ساسیں کھٹ مانگر ہو بہو جو ہے کچھ نہیں پی سکے. کیا شورا کے نمبر کو آپ لوگوں کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، ایک کو ساتھ کے پیچھے پڑ جائیے، کھوڑی ہو جائے، ایسا ان کی ذمہ داری ہے. لیکن سارے استاد ان سے مربوط رہے اور آپ لوگ جو ہے ان دونوں سے مربوط رہیں. عام لوگوں کا کام جو ہے کسی استاد سے الجھنا نہیں. جی کوئی اگر کوئی استاد کو آ کر کے کچھ بولتے ہیں کرنا، استاد کے بجائے مدرس، استاد کے بجائے صدر مدرس سے ملیں کہ صدر مدرس صاحب فلاں استاد کے بارے میں یہ بات سننے میں آئی ہے، ذرا تحقیق کیجیے اور اس کو دور کرنے کی فکر کیجیے. مدرس صاحب سے کہیں گے جی اور صدر مدرس صاحب سے کہیں گے. ڈائریکٹ ہم کسی استاد سے نہیں ملے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے دنیا کے اطفال کے استاد بیچارے انتقال بھی کر گئے. بچے نے کوئی بدتمیزی کیا ہوگا کہ تماشا لگایا. جو اپنے یہاں تو بڑے بڑے لڑکے رہتے ہیں وہ آئے نہیں، آپ کو کوئی بات ہے تو حسین صاحب جاتے تھے. استاد سے کیا الجھ رہے ہیں؟ استاد نے کہا کہ جاؤ، تمہارے نسل میں علم نہیں آئے گا. کوئی اس کے خاندان میں عالم نہیں، کوئی نہیں اس کے خاندان میں عالم. اس لیے کہ یہ جو دین کا علم ہے نا، یہ علم دین ہے. اللہ کے جانب سے اور آسمان سے اللہ اس کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے آیا ہوا ہے. قرآن حدیث وہاں سے آیا ہے، اس کا یہ علم پورے ادب و احترام کے ساتھ جب ہمارے یہ بچے پڑھیں گے. یہ علم دین جو ہے نا پورا ادب چاہتا ہے، شروع سے آخر تک ادب ہی ادب. جہاں بھی گستاخی تک کبھی آئے گی، علم خالی علم نہیں، ایسا علم جو ہم کو نفع دے، دنیا میں بھی نفع دے اور آخرت میں بھی نفع دے. تو یہ جو علم دین ہے نا، قرآن اور حدیث کا علم، یہ اصلی تعلیم اسکول کالج کی تعلیم نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ لوگ جو ہے وہ ساتھ کے سر پر جوتوں بھی برسا دیں تو سرٹیفکیٹ تو مل ہی جائے گی، نوکری تو مل ہی جائے گی. لیکن یہ جو علم دین ہے یہ علم الہی، یہ پورے کا پورا ادب احترام کا تقاضا کرتا ہے. جب تک ادب احترام نہیں ہوگا، کتاب کا ادب، استاد کا ادب، جی تو یہ علم صحیح معنوں میں نہیں آئے گا. اگر آئے گا بھی تو علم نافع نہیں آئے گا. ایسا علم جو اس کو نفع دے ایسا علم نہیں آئے گا. مارا مارا پھرے گا، نہ نماز نہ روزہ کچھ نہیں، جاہل سے بھی بدتر. اس لیے ہم لوگ اپنے یہاں ادب احترام کے ساتھ اور ماحول بنتا ہے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ اسکولوں میں جائیے تو استاد کے کمرے میں استاد کمرے میں جائیں کہ مسجد میں جائیں، وہ طالب علم کی کیسے نظر پڑتی ہے، جوتا چپل جو سی ڈھکے ہوئے رہیں گے. استاد کے روم میں کوئی مہمان بھی آئے تو ان کے جوتے چپل کو بھی وہ سیدھا کرے. ادب وہ چاہتے ہیں کہ اس ادب سے ہمیں کہیں اللہ کچھ دے دے. ادب بہت بڑی چیز ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. با ادب جو ہوتا ہے وہ نصیبہ والا ہوتا ہے، قسمت کا دھنی ہو جاتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ محروم رہ جاتا ہے، اللہ کے فضل سے محروم رہ جاتا ہے. ہمارے یہاں سے پڑھ کر کے ایک طالب علم گیا ادھر لگبھگ کوئی شاپ میں گیا تھا بیچارہ. دو طالب علم جو وہاں گیا تو وہاں یہی ملا کہ عادت پڑی ہوئی تھی
تو دوسرے طلبا نے اس کو کہا تم تو یہاں کا ماحول خراب کر دو گے، سب ہم لوگوں کو بھی جوتا چپل سکھا کرنا پڑے گا، تم ایسا کرتے تو ہم لوگوں کو بھی ایسی جوتا چپل سکھا کرنا پڑے گا۔ یہ ہے یہ وہاں جو ہے کسی استاد نے پوچھا کہ بھائی کلمہ میں جو ہے کون درجے میں تھے، درجے میں تم کیسے طالب علم تھے، سب سے ہائی استعداد والے تھے یا میڈیم تھے یا ادنا تھے؟ تو کہا کہ ہم تو سب سے ادنا تھے ساتھیوں میں۔ ارے اب وہاں سب سے لائق پائے، تاکہ جب ادنا طالب علم کی ایسی صلاحیت ہے تو جو اعلیٰ ہو گئے ان کی کیسی صلاحیت؟ تو بچوں کا بھی ماحول جاگر کے ماحول بنتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارے اساتذہ بالکل ہم تک متوجہ ہو کر بالکل لگن کے ساتھ دھن کے ساتھ بچوں پر جب ہی محنت کریں گے جب ان کی زندگی پرسکون ہوگی۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی آ کر کے ان کو ڈسٹرب کرے گا تو پرسکون ان کی زندگی نہیں ہوگی۔ ڈسٹرب فلاں صاحب نے آ کر کے ہم کو ایسے کہہ دیا ہے، فلاں صاحب نے آ کر کے ہم کو ایسے کہہ دیا ہے، تو ڈسٹرب ہوں گے تو پورے طور پر توجہ کے ساتھ یہ نہ پڑھیں گے نہ پڑھائیں گے، بچوں پر پھر اس کا برا اثر پڑے گا۔ تو تعلیم و تربیت اچھی ہوگی، بچوں کا ماحول بنے گا، اور پھر یہ کہ مدرسے کی جو ہے نیک نامی ہوگی، جس کی مدرسے میں ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے، اساتذہ بھی بڑی محنت سے ہم لوگ اپنے اپنے کلاس میں بیٹھے ہوئے پڑھا رہے ہیں۔ مولانا یہ سے اوپر تک جگ گئے اور پھر جو ہے حضرت یہاں پر فاتحہ وغیرہ پڑھ کر کے اور انہوں نے آ کر کے اپنے یہاں راجو پٹی میں کہا کہ دیکھیے کہاں کا کیسا ماحول ہے، یعنی شکایت نہیں کیا، کہا سراہا کہ درس کے وقت میں گیا تھا، سب لوگ اپنے اپنے درس میں لگے رہے، کوئی اٹھ کر کے آیا نہیں۔ یہ اچھی بات، درس ہے تو درس میں لگے رہیں، درس کے وقت میں درس میں لگے رہیں پورے انضمام کے ساتھ، یہ اچھی بات۔ بات ساتھی جو جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگر چائے ان کے لیے پوچھا گیا تو ٹھیک ہے، وہ بڑے بد اخلاق ہے، سب چائے تک کے لیے نہیں پوچھا نہ، اس امید ہی کے ساتھ دیا ہے۔ یہ ہمارے مدرسے میں ہم کھائے نا، مدرسے میں ہم کھلائیں، مدرسے سے لینا نہیں ہے، مدرسے کو دینا ہے، یہ مزاج ہو، مدرسے سے لینا نہیں ہے، مدرسے کو دینا ہے۔ مدرسے سے جو ہے نا ہم کو قرض کی ضرورت ہے، نہیں محتمم صاحب کو آپ کو پریشان نہیں کریں گے، ان کے تو امانت ہے، قوم کی امانت ہے، ہم کو آپ کو یہ قرض کہاں سے دے دیں گے؟ جی کلمہ بہت پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مدرسے کے فنڈ سے قربانی کا جانور خریدا تھا، ہم نے آپ نے ان لوگوں سب لوگوں نے اپنی قربانی کر دیا، کسی نے پیسہ جمع کیا، بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ قربانی کا پیسہ نہیں جمع کرتے تھے، بعد میں آ کر کہنے نہیں مدرسہ اپنے فنڈ سے جانور نہیں خریدے، یہ قربانی کا لوگوں پر نواز ہے، وہ اپنا اب ہمارے یہاں محتمم صاحب سے کوئی قرض آ کر کے نہ مانگتا ہے، بند کر رہا ہے، محتمم صاحب کیسے دیں گے؟ محتمم صاحب کے پاس تو امانت ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ارکان یہ کمیٹی کی جو ارکان ہوتے ہیں مثلا وہ 2 گروپ میں بٹے ہوئے ہیں، 3 گروپ میں بٹے ہوئے ہیں، کسی استاد نے ان کو کچھ لا کر کے دیا، ان کو قرض دیا، کسی نے ان کو دے دیا، کسی نے ان کو دے دیا، اور کوئی پٹیات میں ایک نہ ایک ہماری ہدایت میں طرفداری میں تو کوئی بھی کرے سب دروازہ نہیں جی۔ اگر ہم کو قرض کی ضرورت ہے تو اپنے سماج میں ایک دوسرے بھائی سے ہم دیں گے، ادا کریں گے، ہم مدرسے سے کیوں نہیں؟ یہ مثال ہے، اگر ضرورت ہے تو سماج میں ہم ایک دوسرے سے لے کر کے ضرورت پوری کریں گے، لیکن مدرسے کے خزانہ یا مدرسے کے محتمم اب یہ حال تو یہ ہے کہ اب ہم لوگوں کے یہاں خزانچی کا گویا پوسٹیں ختم، اب خزانچی جو ہے بینک ہے، خزانچی بینک ہے،
پہلے نہ خزانہ تھا تو بینکے سے لینا دینا شروع کیجئے، وہی کیا کہتے ہیں وائٹ رقم جی، اور جو بینک میں نہ جمع ہوا وہ کالا دھن ہے سرکار کی. ہاں اب ہم لوگ محترم ہیں، مدرسہ کا ایک کو پیسہ ہم لوگوں کے جیب میں نہیں رہتا، جیسے کہ ہم لوگ ناظرین کے خادم ہیں لیکن ایک کو پیسہ ہم لوگوں کے پاس نہیں رہتا ہے جی. تو دوست اور بزرگوں، مدرسہ چلانے کے لیے قربانی، یہ جو بچے حافظ ہوں گے ان پر ان اساتذہ کی محنت ہوئی، محترم صاحب صدر مدرس کی توجہ رہی، اور آپ بھی ان کے شریک کار رہے جی، سب ان کے اجر و ثواب میں سب لوگ شریک رہے. اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کل عالمن، علم دینے والے بن جاؤ. ہم کو آپ کو پوری امت کو آپ خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ علم دینے والے بن جاؤ، اور ایسا نہیں ہے کہ علم لینے والے بن جاؤ، استاد بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، اور ایسا نہ ہو تو پھر ان کی باتوں کو سننے والے ہو جاؤ، کم سے کم ان کی باتوں کو غور سے سنو. اور یہ بھی نہیں ہو، دور ہو تو پھر یہ کہ فرمایا کہ ان کی سے محبت رکھنے والے ہو جاؤ. یہی 4 طبقے میں رہنے کا حکم دیا جی، لینے والے، ان سے دشمنی رکھنے والے، ان سے بغاوت کرنے والے مت کو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ. یہ اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا. تو بات یہ ہے کہ ہم سب اخلاص کے ساتھ مدرسے سے جڑے رہیں گے. یہ تعلق ہی ہمارا بہت نفع دے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی نفع دے گا. اور اللہ سے جو محبت رکھیں گے یہ محبت بہت ہی رنگ لائے گی، دنیا اور آخرت دونوں میں یہ ہمیں نفع دے گی، ادارہ ترقی کرے گا. جی دوست اور بزرگوں، حالات جو ہے مدرسے کے بگڑتے ہیں، وہ آپس میں رسہ کشی، کھینچا تانی، اختلاف انتشار کی وجہ سے گھر کا بھی ماحول بگڑتا ہے، مدرسے کا بھی ماحول بگڑتا ہے. جب ہم سب ایک ذہن کے، ایک فکر کے ساتھ نئے نئے ادارے کو ترقی دینا ہے، اس کے مالیات کو بھی مضبوط کرنا ہے. اللہ درست فرما دے، اس کی دعا بھی کریں گے اور اس کے لیے تدبیر بھی کریں گے، اور اسی انداز سے ہم سوچیں گے تو انشاءاللہ ادارہ ترقی کرے گا جی. اور یہ جو ہمارے محتمین صاحب تشریف لائے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے پاؤں کو جمانا، ان کو جمانا، یہ ہمارا اور آپ کا، کمیٹی کے جو احباب ہیں ہمارے، ان کا کام ہوگا. ہر لائن سے آپ ان کو تعاون دیں گے، زبان سے تسلی دیں گے، زبان سے ان کی ہمت کو بڑھائیں گے جی. چندہ کا موقع آئے تو چندہ سے جی، اور دعا کی ضرورت ہے تو دعا سے ان کی ہمت کو بڑھائیں گے. ظاہر ہے کہ جم کر کے کام کریں گے، مالیات بھی مضبوط ہوگی، تعلیمات بھی مضبوط ہوگی، اور ادارہ جو ہے ترقی کرتا چلا جائے گا. دوستوں اور بزرگوں، ایک چیز کہ ہمارا کوئی گھر ایسا نہ بچے جہاں سے بچہ یہاں نہ آئے. یہاں یہ 4 سال 5 سال